اوریا مقبول جان صاحب نے کیپشن پتہ کیا ڈالا ہے، جو اوپر تھم نیل لگایا، کہتا ہے ضمنی الیکشن کے بعد یہ عوام، پاکستانی عوام خونی انقلاب کی طرف رواں دواں۔ سنیں ذرا، یہ میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں کہ ضمنی الیکشن کے بعد، پہلے 8 فروری ہوا، اب ضمنی الیکشن ہوا، ضمنی الیکشن کے بعد پاکستانی عوام خونی انقلاب کی طرف رواں دواں۔ کہتے ہیں اس سسٹم نے، اور مقبول جان صاحب فرماتے ہیں کہ اس سسٹم نے اس پاکستانی عوام کے ساتھ وہ کیا ہے جو کسی دشمن نے بھی نہ کیا۔ کہتے اتنا سا بھی، تھوڑا سا بھی اگر کوئی اعتماد رہ گیا تھا نا، وہ بھی ختم کر دیا۔ اب اندر اتنی نفرت، لاوا ابل رہا ہے، پک رہا ہے، اور کسی بھی وقت وہ پھٹ سکتا ہے۔ دوستو میں آپ کو نصیحت کروں گا، آپ کو میں مشورہ دوں گا، آپ اوریا مقبول جان صاحب کو سنا کرو۔ ان کا تجزیہ اتنا کمال کا ہوتا ہے، زبردست ہوتا ہے، اتنا معنی خیز ہوتا ہے، اتنا فکر انگیز ہوتا ہے، اتنا حقیقت پسند ہوتا ہے، اور اتنا جرت مندانہ ہوتا ہے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ بہت ہی کمال کا ہوتا ہے، آپ ضرور ان کو سنا کریں۔ اوریا مقبول جان صاحب فرماتے ہیں کہ 1988 کے بعد، سونے ذرا، میں جو بات کہنے لگا وہ سنیے گا، کہ 1988 کے بعد میں نے پہلی مرتبہ 8 فروری کو ووٹ ڈالا تھا۔ کیوں؟ کہتا میرا اس جمہوریت پہ یقین ہی نہیں تھا، میرا اس جمہوریت کے اوپر یقین ہی نہیں تھا، میرا وہی نظریہ تھا جو علامہ اقبال کا تھا، کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ کہتا میرا نظریہ علامہ اقبال جوالا تھا، میں ووٹ ڈالنے کی اس ڈیموکریسی پہ میرا کوئی بلیو نہیں تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ 8 فروری کو اگر پاکستان میں اگر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تو صرف اور صرف ووٹ کے ذریعے آ سکتی ہے۔ تو اس لیے دوستو میں نے 8 فروری کو ووٹ دیا۔ ہائے ہائے ہائے، سوچے، مطلب آپ سوچے کتنے کروڑوں لوگوں نے، کروڑوں نوجوانوں نے کس آس سے، کس امید سے ووٹ دیا ہوگا۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال اوریا مقبول جان صاحب کی دی ہے، اور کتنے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہوگا، لیکن آگے سے رزلٹ کچھ اور آ گئے۔ سوچے عوام کتنی مایوس ہوئی ہوگی، یہ قوم کتنی مایوس ہوئی ہوگی، کتنی نفرت آئی ہوگی سسٹم کے خلاف۔ سوچیں ذرا، ہائے ڈر لگتا ہے یار، ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، اللہ معاف کرے۔ اور اب پھر جو انہوں نے دھاندلا اب جو انہوں نے کیا ہے ضمنی الیکشن میں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ کہتا دنیا کی تاریخ میں آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ جس ملک میں الیکشن ہو اور وہاں ان کے کینڈیڈیٹ کو، ان کے امیدواروں کو اٹھا لیا جائے، اغوا کر لیا جائے۔ دنیا کے الیکشن میں یہ مثال نہیں ملے گی، لیکن یہ ہمارے پاکستان میں ہوا ہے۔ ہاں بتائیں جناب، مطلب سوچیں یار، مطلب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اس ملک کو کیا بنا دیا ہے؟ ہمارے لیے عہدہ، ہمارے لیے اقتدار، ہمارے لیے ہماری چودراہٹ، تھانے داری سب سے بڑھ کر اس ملک کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خیر دوستو، یہ باتیں تھی اوریا مقبول جان صاحب کی، آپ کو پتہ نہیں کیسی لگیں، مجھے تو بڑی اچھی لگی تو سوچا بیان کر دوں۔ آپ کو کیسے لگے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اگر آپ متفق ہیں تو شیئر کر دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔